بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو بجا لائے اور وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ دین کی اس پوری ہدایت پہ عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ہمیں روکتے ہیں اور وہ کیا حدود ہیں کہ جن سے ہمیں باہر نہیں جانا۔ کفر کے بارے میں، شرک کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے، لیکن گمراہی کیا چیز ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، لیکن اس رسی سے ہمارے رشتے کو کمزور کرنے میں وہ کون سے عناصر ہیں جو مزاحم ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس بحث کو جاننے کے لیے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اس میں سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ دین پر عمل کریں۔ کوئی ایسی چیز جو دین اور اس کی ہدایات سے ہٹ کر ہو، اس سے اپنے آپ کو انہوں نے بچانا ہے۔ کفر کے بارے میں ہم جانتے ہیں، شرک کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ گمراہی، ضلالت، اللہ کے رستے سے ہٹ جانا، اس کی کیا بنیاد ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، کیا پرنسپلز ہیں، کیا پروٹوکولز ہیں، کیا پیرامیٹر ہیں جن کو سامنے رکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کا جو تقاضا ہے، اب ہم اس سے ہٹ کر کوئی نئی چیز دین میں شامل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میرا خیال ہے کہ کچھ یاد دہانی کفر اور شرک کے بارے میں بھی کرا دینی چاہیے۔ ہم عام طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے دین پر رکھیں، اسلام پر رکھیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے علم میں، اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہ در آئے جس سے اس کے دین پر کوئی اثر پڑے، اس کی آخرت پر کوئی اثر پڑے۔ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں تو وہاں اس کے اعمال نامے میں کوئی غلط چیز آ جائے۔ ٹھیک۔ تو اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے وہ کفر کا ارتکاب ہے۔ اس کی بہت سادہ تعریف ہے اور ہر آدمی کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی بات ہے اور میں اس کا انکار کر دوں۔ جانتے بوجھتے میں جانتا ہوں، یعنی مجھ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ دیکھیے، اس کو تھوڑی سی تفصیل سے سمجھ لیں۔ یعنی مجھ پر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بتایا ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہوں تو مسلمان، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ سنایا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قرآن نے سنایا تو اسی طرح ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، مثال کے طور پر اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سنایا ہے، اس کا مدعا یہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے، لیکن میں اس کو نہیں مانتا۔ تو یہ جانتے ہوئے اللہ کی بات کا انکار کر دینا ہے، یہ کفر ہے۔ یہ جانتے ہوئے میں ظاہر ہے کہ میرے سامنے یہ کیسے آئے گا؟ ایک آدمی اس بات کا اقرار کرے گا کہ میں یہ جانتا ہوں اور میں اس بات کو مانتا بھی ہوں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، یہ اس کے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے، لیکن میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس میں اگر آپ کوئی معمولی سے معمولی بات بھی ایسی ہے جو قرآن میں ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، آپ یہ کہتے ہیں یہ ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، لیکن میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ کفر کا ارتکاب ہے۔ ٹھیک۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں تو آپ نے دونوں باتوں کا اقرار کر لیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی بات ہے، اقرار نہیں کر رہے، تو اس میں میں اب آپ پر حکم نہیں لگا سکتا۔ اچھا، یہ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، میں نے جانتے بوجھتے انکار کیا ہے، میرے دل میں یہ بات ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ بات اللہ کی بات ہے، لیکن میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ میرے دل کی حالت کے اوپر کفر کا اقرار اگر میں کر رہا ہوں یا کسی چیز کو نہیں مان رہا ہوں تو اس پر حکم لگا دیں گے، اور باہر سے آپ یہ کہیں گے مجھے توجہ دلانے کے لیے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم ان حقائق کو مانتے ہو جن کو ماننے کا نام اسلام ہے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، یہ اللہ کی بات ہے، پھر نہیں مانتے، اور میں اگر یہ کہتا ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہے تو ظاہر ہے کہ میں پھر سری کفر کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ لیکن اب اسی کو ذرا الٹ دیجئے، اور وہ یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اللہ کی بات ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، آپ کو اللہ کی بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔
تو اب یہاں کفر کا ارتکاب نہیں ہو رہا، یہ اصل میں تعویل کا اختلاف ہے۔ ٹھیک، آپ نے ایک بات کو ایک طرح سے سمجھا ہے، میں نے ایک بات کو ایک دوسری طرح سے سمجھا ہے، میں جس طرح سے سمجھتا ہوں اس طرح میں مان رہا ہوں، آپ جس طرح سے سمجھتے ہیں آپ اس طرح سے مان رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس سے فتوی بازی کا راستہ کھلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دائرے میں ہم دوسرے کے اوپر یہ الزام لگانا، یعنی وہ تعویل کر رہا ہوتا ہے، وہ تعویل کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا، یعنی اگر وہ دل سے ایک چیز کو جانتا ہے تو اللہ فیصلہ کرے گا، اگر وہ زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ بات تو اللہ کی ہے میں اس کو نہیں مانتا، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور اگر وہ تعویل کر رہا ہے، وہ تعویل آپ کے نزدیک بالکل غلط ہو سکتی ہے، آپ اسے رد کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان بیان ان میں سے کسی چیز کو بھی قبول نہیں کرتے، لیکن اس کو اصرار ہے کہ میرے نزدیک تو اس کا مطلب یہی ہے، میں تو اس کے یہی معنی سمجھتا ہوں، میں تو اس روایت کو اسی طرح لیتا ہوں۔ تو یہاں ہم اس سے اختلاف کریں گے، یہ کہیں گے کہ یہ جو تعویل کی جا رہی ہے یہ تعویل بالکل غلط ہے، لیکن اب اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگائیں گے۔ تو پہلی بات یہ۔ دوسری چیز یہ کہ شرک کیا ہے، میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کی جامع و مانع تعریف کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جب ہم کسی کو اللہ کی ذات سے مانتے ہیں، اللہ کو کسی ذات سے مانتے ہیں، تو یہ پہلی بنیاد ہے شرک کی۔ اور دوسری بنیاد کیا ہے؟ دوسری بنیاد یہ ہے کہ خلق یا امر میں، یعنی یہ جو تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ کائنات پوری جو ہمارے سامنے ہے، اس میں ادنا درجے میں بھی کسی کو خلق میں شریک مانے، خلق میں ساجی مانے تو یہ بھی شرک ہے، اور امر میں ساجی مانے یعنی اس کائنات کا نظام چلانے میں کسی دوسرے کا بھی کوئی ہاتھ ہے، کسی دوسرے کا بھی کوئی دخل ہے، تو یہ شرک ہے۔ یہ ہے صریح شرک جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ اس میں بھی وہی ہوگا کہ ایک شخص اس کو مانتا ہے کہ یہ شرک ہے، لیکن کسی خاص موضوع میں وہ آپ سے اختلاف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یا میں اس پر اس کا اطلاق نہیں کرتا، تو ہمیشہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جاننے کے بعد کہ یہ شرک ہے، جب ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو اسی وقت کسی کو کہنے کا حق ہے کہ یہ شرک کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ جاننا ہمارے دل میں ہے تو پروردگار بھی اسی پر حکم لگاتا ہے۔ تعویل کی غلطی جب ہم دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بحث ہوگی، اختلاف رائے ہوگا، وہ علمی مباحثہ ہے، ہوتا رہے گا، بہت بڑے بڑے لوگوں میں وہ مباحثہ ہو سکتا ہے، اس پر آپ حکم نہیں لگا سکتے۔ تو یہ تو ان دو چیزوں کے بارے میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد اب یہ آئیے کہ ضلالت یا گمراہی، یہ ذہن میں رہے کہ جیسے ہی ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو چونکہ ہمارے ہاں اردو زبان میں ضلالت کا لفظ ایک خاص مفہوم میں بولا جاتا ہے تو لوگ وہ سمجھ لیتے ہیں، تو متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ عربی زبان کا ضلالت ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو ہم ولدالین میں کہتے ہیں، یعنی گمراہی اختیار کر لینا۔ اب گمراہی کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ یعنی یہ واضح ہو گیا کہ شرک کیا ہے، یہ واضح ہو گیا کفر کیا ہے۔ یہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سے بچنا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے، آپ کو اس سے بچنا ہے، لوگوں کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کرنا پیش نظر ہے کہ وہ ان چیزوں کا ارتکاب نہ کریں۔ یعنی جانتے بوجھتے اللہ کی بات کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا اور اس طرح کہنا کہ فلاں اللہ کی ذات سے صادر ہوا ہے یا اللہ فلاں کی ذات سے صادر ہوا ہے، یا خلق یا امر میں کسی کو ساجی ٹھہرانا، اس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اب ضلالت اور گمراہی کی صورتوں کو بھی اسی طریقے سے دیکھ لیجئے۔ میں نے جب اس کا استقصا کیا تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا، اور یہ میں اپنے 40 سال کے علمی تجربے کی بنیاد پر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں کسی جزء میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی گمراہی ہے، جزء میں، یہ جزء میں غلطی ہونا، جزء میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے برخلاف کوئی رائے قائم کر لینا، وہی بات، یعنی یہاں پر جانتے بوجھ تو کچھ نہیں ہوگا نا، یہاں غلطی ہو رہی ہے، لیکن غلطی بڑی ہو گئی ہے، غلطی ایسی ہے کہ جس پر دلالت یا گمراہی کے لفظ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، تو یہ جزء میں غلطی ہو گئی، اس کا ارتکاب تو بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی تاریخ میں جلیل القدر لوگوں کے ہاں بھی جزء میں آپ کو اس کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ میں یہاں ان چیزوں کو موضوع بحث بناؤں گا جن کا تعلق کلیات سے ہے، یعنی جو گویا آپ کے پورے فکر کو، آپ کے سوچ کے انداز کو بحیثیت مجموعی اس راستے پر ڈال دیتی ہیں، ان سے مجھے بھی بچنا چاہیے، آپ کو بھی، اور ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے اس کو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے، اور یہ کہا ہے
کہ اس قرآن مجید میں جن حقائق کو بیان کیا گیا ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ حقائق ہیں کہ جو انسان کی حیثیت سے تمہیں ماننے بھی ہیں اور اس دنیا کی زندگی میں ان کو سمجھ کر ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ ٹھیک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ محکمات ہیں، یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ نے تم کو پابند کر دیا ہے ایمان لانے کے لیے، پابند کر دیا ہے عمل کرنے کے لیے، ان میں کوئی ادنا انحراف نہیں ہونا چاہیے، محکمات ہیں، اور ان میں ہم تحقیق بھی کریں گے، ان میں ہم آگے جا کے جہاں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اس طرح الفاظ میں بیاننے کی اجتہادات بھی کریں گے، اس کے نتیجے میں علوم بھی وجود میں آئیں گے، جیسے ہماری فقہ وجود میں آ گئی، جیسے حدیث کا علم وجود میں آ گیا، تو ان چیزوں میں غور و خوض کرنا، ان میں تدبر کرنا، ان کے اندر اترنا، ان کی حقیقت دریافت کرنا، ان کے اطلاقات کو دیکھنا، ان میں جہاں کہیں کسی چیز کو ہمارے فہم اور تدبر پر چھوڑ دیا گیا ہے اس کو تدبر اور فہم کا موضوع بنانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے۔ ہماری تاریخ میں مسلمانوں کے سارے علوم اسی سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی وہ علوم جو محمود علوم ہیں، جن میں سے ایک ایک علم ہمارا مایہ افتخار ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بتایا ہے کہ ایک دوسرا دائرہ وہ ہے کہ جس میں تمہیں کچھ معلومات تو دے دی گئی ہیں لیکن وہ تمہاری وہ دنیا نہیں ہے کہ جس کو تم اپنی گرفت میں لے سکتے ہو۔ اچھا، یعنی ایک دنیا وہ ہے کہ جو میرے تجربے میں آتی ہے، جو میرے مشاہدے میں آتی ہے، جو مجھے تاریخی علم کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے، یہ دنیا وہ ہے کہ جس کو میں سمجھ بھی سکتا ہوں، اس میں کچھ چیزوں کو دوسری چیزوں پر قیاس کر کے محسوس سے نامحسوس پر استدلال بھی کر سکتا ہوں، اس میں استنباط بھی جائز ہے، اس میں اگر آپ کسی چیز کا استخراج کرتے ہیں وہ بھی بالکل جائز ہے، یعنی انفرنس کا پورا عمل اسی دائرے میں ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا۔ لیکن وہ بہت سی چیزیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اطلاع تو دے دی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ جنت ہوگی، یہ بتا دیا ہے دوزخ ہوگی، جنت اور دوزخ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بھی بیان کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بتا دیا ہے کہ جنت میں تمہیں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں کو بھی اس دنیا کی زندگی کی بعض چیزوں کو سامنے رکھ کر وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح دوزخ کے معاملے میں بہت سی معلومات قرآن مجید میں مل جاتی ہیں، حدیثوں میں بھی بعض مل جاتی ہیں، ماضی کے واقعات میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اس طرح گرفت میں نہیں لے سکتے، لیکن کچھ اطلاعات، کچھ معلومات دے دی گئی ہیں۔ مستقبل کے بارے میں بھی کچھ اخبار ہیں جو قرآن مجید میں بھی ملتے ہیں اور اسی طریقے سے روایتوں میں بھی بیان ہوتے ہیں۔ یہ وہ دائرہ ہے، یہ وہ نادیدہ عالم کا دائرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں چونکہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ان کو گرفت میں لے سکو۔ اچھا، ہم اصل میں کسی چیز کو اس وقت گرفت میں لیتے ہیں جب وہ یا ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جاتی ہے اور اس کے لیے الفاظ ایجاد ہو جاتے ہیں، اور یا یہ کہ وہ کم سے کم تصور کی حد تک ہمارے لیے قابل فہم بن جاتی ہے، کوئی مثال ہوتی ہے، اس کی کوئی مثال ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم قیاس کر کے پھر اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں، اس نادیدہ عالم کی چیزیں، آخرت میں کیا ہوگا، جنت کیا ہوگی، دوزخ کیا ہوگی، دنیا کی تخلیق کا عمل شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اس کی ابتدا کی، جیسے کہ قرآن مجید انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کرتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ متشابہات کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ یہ لفظ بہت سنا ہوگا آپ نے، محکمات، متشابہات۔ تو سورہ آل عمران کی ابتدا میں یہ بتایا ہے کہ محکمات کو تو پکڑو، ان پر ڈیرا ڈالو، محکمات تدبر کا موضوع ہے، غور کا موضوع ہے، اس سے علوم بنیں گے، لیکن متشابہات میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہاں دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دے کے، متشابہات کا لفظ اسی سے اختیار کیا گیا ہے کہ دنیا کی چیزوں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے تجربے میں آ چکی، ہمارے مشاہدے میں آ چکی، جن کے لیے الفاظ وجود پذیر ہو چکے، ان سے تشبیہ دے کے کوئی بات سمجھا، یعنی مشتبہ نہیں ہے بلکہ تشبیہ دینا ہے۔ مشتبہ کے معنی میں نہیں ہے یہ متشابہات ہے، یعنی اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگر جنت کی تصویر لانی ہے تو ہمارے ہاں جو چیزیں غیر معمولی طور پر انسان کو متوجہ کرتی ہیں، وہ ان کو بڑی نعمت سمجھتا ہے، وہ بادشاہوں کے محلات میں نظر آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں کس درجے میں دکھا رکھی ہیں، ان سے اس چیز کو تشبیہ دے کر وہی الفاظ استعمال کر کے کہ ایک تصور آ جائے آپ کے ذہن میں، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ ان کے بارے میں یعنی متشابہات کے بارے میں اب دیکھیے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں ہوں گی۔ ذات خداوندی سے تخلیق کا عمل صادر ہوا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، خالق نے
ہمیں بنایا، یہ پوری کائنات بنائی. یہ جو خلق کا عمل ہے یہ خالق کے ساتھ متعلق کیسے ہوتا ہے؟ یعنی خالق کی صفت ہے، لیکن ہمارے تصور میں یہ چیز نہیں آتی، ہم اس سے واقف نہیں ہیں کہ عدم سے کوئی چیز کیسے وجود میں آ جاتی ہے. اگر کوئی نہیں تھا تو ہے کیسے ہو گیا ہے؟ اگر کسی چیز کے لیے کوئی مادہ موجود نہیں ہے تو اس کو نئی صورت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو ہم زمان اور مکان سے اوپر ہو کر نہیں دیکھ سکتے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے ہاں تو مادہ مختلف صورتیں تبدیل کرتا ہے. یعنی مادی اجزاء کو ہم نے لیا، اس سے ہم نے جہاز بنا لیا، اس سے ہم نے انٹرنیٹ دریافت کر لیا. تو ہمارے ہاں یوں نہیں ہوتا کہ کوئی چیز سرے سے اپنی کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتی، علت اور سبب ہے، اور ہم اس کو بنا لیں. اس تصور سے ہم واقف نہیں ہیں. تو ہمیں یہ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے یہ سب کچھ خلق کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں بدیع السماوات والارض ہوں. یعنی اس کے لیے مجھے پہلے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، میں ان کو ابتدا سے وجود میں لے آیا ہوں، یہ بتا دیا. لیکن یہ ہوا پھر کیسے ہوا؟ اب کیسے ہوا ظاہر ہے کہ یہ ہم گرفت میں نہیں لے سکتے. ہمارے پاس ہم جو زمان اور مکان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ارادہ بھی دیا، اختیار بھی دیا ہے، اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں، اور یہ میں پہلے سے علم رکھتا ہوں. وہ اپنے علم کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ اس میں جب ہم سوچتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پھر تو حال، ماضی، مستقبل سب کا علم ہوا. سب کا علم ہوا تو یہ بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ پھر ذات خداوندی کے اپنے ہاں تو کوئی چیز بھی نئی نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ جو بھی کریں گے پہلے سے جانتے ہوں گے. اچھا، ہمارے معاملے میں بھی یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب وہ جانتے ہیں تو پھر ہمیں آزادی کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس میں کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ احاطہ بکل شیء علما. اس میں حال، مستقبل کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے ماضی میں ہے اور جو جانتا ہے جو تمہارے مستقبل میں پیش آئے گا. لیکن یہ پھر جاننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیسے ہوتا ہے کہ جو زمان، مکان اور ان سب چیزوں سے برتر بھی ہو جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، جس میں وہ ہر آن ایک نئی شان میں بھی ہوتا ہے. یہ سب پھر کیسے ہو جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کو بتانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں. جب یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہاں کیا کیا جائے گا؟ یہاں اطلاع دے دی جائے گی. یہ اطلاعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں کہ میں نے ہر چیز کو بنایا ہے، میں نے اس کو تخلیق کیا ہے، میں ان کو عدم سے وجود میں لایا ہوں، میں بدیع السماوات والارض ہوں، میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، تمہیں میں نے اختیار دیا ہے، اختیار کی بنیاد پر تم مسئول بھی ٹھہرائے جاؤ گے. تو یہاں ذات خداوندی کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہماری گرفت میں آ سکتی ہے، کیونکہ ہم تو انسانوں ہی کو سامنے رکھ کر کسی چیز کا تصور کرتے ہیں. تو جتنا تصور ہم کر سکتے ہیں اتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے. اس سے آگے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس سے آگے کے بارے میں کہا گیا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہی صورت جنت کی چیزوں کی ہے، یہی دوزخ کی چیزوں کی ہے. یہ حشر نشر کیسے ہوگا؟ یہ سارے انسان جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں برزخ میں معاملات کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ کیا باتیں سنتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ بات ہوتی ہے؟ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان ربہم یرزقون، ان کو اللہ تعالیٰ عنایتیں فرماتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس موقع کے اوپر؟ ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے سورہ آل عمران کی ابتدا میں کہ یہ تمہارے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں. یعنی یہ گمان نہ کرو کبھی کہ تم خدا کو، خدا کے علم کو، خدا کے علم کے اثرات کو، اس کے ماضی و حال کو، ان چیزوں کو تم اپنی گرفت میں لے سکو گے. وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے. وہ بتایا نا سورہ حدید میں کہ وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں، وہ باطن ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں. یعنی گویا زمان، مکان، یہ تمہارے تصورات ہیں، تم ان کے اندر سوچتے ہو. ذات خداوندی کا معاملہ یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سے افعال، اللہ تعالیٰ کے بہت سے سنن، ایسا ہی معاملہ بہت سی ان چیزوں کا ہے جو اس نادیدہ عالم سے تعلق رکھتی ہیں، جو آخرت میں ہمارے سامنے آئے گا، جو اس وقت قرآن کہتا ہے کہ ملائے اعلیٰ ہے، جس میں فرشتے ہیں. ان میں جتنا علم دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس الفاظ کی حد تک جو بات تمہیں بتا دی گئی، ایک صحیح علم رکھنے والا آدمی اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائے. یہ نہ تحقیق کا موضوع ہے، نہ افسانہ ترازی کا موضوع ہے، نہ اس میں قیاسات کیے جا سکتے ہیں، نہ اس کی بنیاد کے اوپر ما بعد طبیعیات مرتب کرنے بیٹھا جا سکتا ہے.
تم اس میں جو قدم بھی آگے بڑھاؤ گے اس میں اللہ پر افترا کرو گے، اپنی طرف سے ایک بات تم وجود پذیر کرو گے، ان پہ قیاسات کرو گے اور پھر اس سے ایک دنیا بنا کے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بیان کر دو گے۔ اس لیے اس میں صحیح اصول کیا ہے؟ اس میں صحیح اصول یہ ہے کہ کسی حال میں بھی ان چیزوں کی تفصیلات کے درپے نہیں ہونا چاہیے، ان کی حقیقت کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ محکمات میں علوم وجود میں لاؤ اور اعلیٰ ترین درجے میں سب کچھ کرو۔ متشابہات کے معاملے میں جتنی بات اللہ کی کتاب میں بیان کر دی جائے، جتنی بات اللہ کا رسول بیان کر دے، اس کی کیفیات کے درپے ہونے کی بجائے اس کے بارے میں ایک اجمالی ایمان، یہی تم سے تقاضا کیا گیا ہے، یہی تقاضا کیا گیا۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پر تمہیں تردد ہو، اصل میں تم میری مخلوق ہو اور مخلوق کی حیثیت سے تمہارے حدود یہی ہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اتنا ہی علم ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اس سے آگے کے بارے میں محتاط رہو اور متنبہ رہو۔ اس میں صحیح رویہ کیا بتایا ہے؟ صحیح رویہ یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ الراسخون فی العلم، یعنی جن کو اللہ کے علم میں رسوخ ہوتا ہے، سچا علم حاصل ہوتا ہے، ان کو وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا جو علم ہمیں دیا ہے اس کی اصل بنیادیں کیا ہیں، ان کی ساری توجہ محکمات پر ہوتی ہے۔ اس طرح کی متشابہات کے بارے میں جب ان کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار نے بتا دیا، اس کی طرف سے ہے، آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اس کو مانتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کبھی اس کی تعویل اور حقیقت کو جاننے کے درپے نہیں ہوتے، اس لیے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان چیزوں کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں۔ ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد تنبیہ کی ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، اما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ کیا کرتے ہیں؟ یتبعون ما تشابہ من، وہ محکمات کو اپنا موضوع نہیں بناتے، ان پر علوم ایجاد نہیں کرتے، ان کے اندر نہیں اترتے، اور اگر اترتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ ان کے بھی درپے ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ ان کے درپے ہوتے ہیں تو کیا اس کے محرکات ہوتے ہیں وہ بھی بیان کر دیے ہیں۔ اب دیکھیے کیا خوبی سے بیان کیا ہے کہ جب لوگ ان کے پیچھے دیکھو تو دو ہی محرکات ہوں گے، ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویل، یعنی یا تو یہ ہے کہ کوئی فتنہ برپا کرنا مقصود ہوتا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کا تضاد بیان کیا اور اس طرح سے لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں چند سوالات پیدا کیے، درا حال ہے کہ کوئی مذہبی آدمی یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا کہ اس نے خدا کو جان لیا ہے۔ یعنی ہم تو اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا ایک خالق ہے، خالق ہماری گرفت میں نہیں آ گیا، اس کی چند صفات ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اس کے کچھ سنن ہیں جو بتا دیے گئے ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں، یعنی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہی حقیقی علم ہے، اسی کو قرآن نے بیان کیا رسوخ فی العلم ہے۔ تو جب کوئی آدمی ان کے درپے ہوگا تو یا تو فتنہ پیش نظر ہوگا، یا یہ ہے کہ اندر سے تو ٹھیک ہے آدمی لیکن اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ مجھے ان چیزوں کو جاننا، ابتغاء تاویل، ان کی حقیقت کے درپے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دونوں چیزیں دل کی ٹیڑھ کا باعث بن جاتی ہیں، یعنی یا تو ٹیڑھ ہوتی ہے اور آدمی ان کے درپے ہوتا ہے، اور یا ان کے درپے ہوگا تو اس کے نتیجے کے طور پر دل کی ٹیڑھ پیدا ہو جائے گی۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ کبھی کسی مسلمان کو جو اللہ کی کتاب پر سچا ایمان رکھتا ہے متشابہات کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ متشابہات کے درپے ہو کر جو علوم وجود میں آئے ہیں مسلمانوں کے ہاں، جن میں ایک خاص طرح کی ما بعد طبیعیات بعض لوگوں نے میٹا فزکس بنائی ہے، وہ سب کا سب حدود سے تجاوز ہے، اس میں افسانہ ترازی ہوئی ہے، وہ بالکل اسی طرح وجود میں آئی ہے جس طرح تخیل کی کرشمہ سازیاں ہوتی ہیں، اس میں سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس طریقے سے ایک آدمی آپ کے سامنے فکشن رکھ دیتا ہے اور آپ اس کے سحر میں کھو جاتے ہیں، وہ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ تو دین کے معاملے میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب تم دین پہ غور کرو، اس میں قرآن پہ غور کرو، اس میں حدیث پہ غور کرو، تمہاری ساری توجہات کا مرکز محکمات ہونے چاہیے۔ متشابہات میں تمہیں اپنی طرف سے نہ کوئی قیاس کرنا ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی تخیل کی پرواز دکھانی ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اتنی بات میرے پروردگار نے بیان کی ہے، بس اس کو میں مانتا ہوں۔ ٹھیک، ہم سب اس پہ ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اس سے پہلے کہ ہم دوسری جو سبب ہے فکری گمراہی کا اس پر آئیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہ جو ضابطے، قاعدے، کلیے، اصول بیان کیے گئے ہیں کہ آپ نے اس رستے پہ چلنا ہے، محکمات پہ کھڑے رہنا ہے،
یہ تو ایک عام آدمی کو پیش نظر رکھ کے کہا گیا، کیونکہ نہ اس میں وہ صلاحیت ہوتی ہے، نہ قدرت ہوتی ہے، نہ ملکہ ہوتا ہے، نہ اس کی علوم تک دسترس ہوتی ہے۔ یہ جو عالی دماغ ہیں، حوصلہ مند لوگ ہیں، وہ کیسے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں اتنی سی بات پہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سب کچھ کیا ہوا تھا؟ تو ان کا یہ جو تجسس ہے، یہ تو باہر کے ایک زبان چاہتا ہے، وہ تو محنت کریں گے اس میں۔ یہ آپ نے دیکھیے اسی آیت میں اس کا جواب دے دیا، یہ بتا دیا ہے کہ نہیں، یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو اس طرف نہیں جاتے وہ اپنے حدود کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ کہ راسخون فی العلم، اللہ نے جو علم انسان کو دیا ہے، اپنی کتاب کا علم دیا ہے، فطرت کا علم دیا ہے، جو لوگ اس علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کبھی اس طرف نہیں جاتے۔ اچھا، تو یہ تو اصل میں بڑے اہل علم کو توجہ دلائی ہے، کیونکہ آپ جائیں گے کس بنیاد پر؟ آپ کے سارے علم کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے، یا کوئی چیز آپ کے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے، یا اس سے استنباط کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ بات کہ تم متعین کر لو کہ جنت میں یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی، متعین کر لو کہ دوزخ میں کیسے ہوں گی، اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا کی زندگی سے تشبیہ دے کے بتا تو دی گئی ہیں، لیکن 10 سوالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کے جوابات پھر تمہارے پاس نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب وحی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ دیکھیے اس کا جواب کیا دیا گیا۔ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے وحی کی حقیقت متعین کرنے پر کتابیں لکھ ڈالی۔ قرآن مجید میں جب یہ سوال آیا یسألونک عن الروح، وہاں روح کا لفظ وحی کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ ان کو بتا دو کہ یہ روح کیا ہے، من امر ربی، یہ تمہارے پروردگار کا حکم ہے جو صادر ہو جاتا ہے، وہ الفاظ کی صورت اختیار کر لیا۔ پیغمبر کو کہا ہے کہ بتا دو، پیغمبر کو کہا، اور آگے کہا کیا کہا ہے، وما اوتیتم من علم الا قلیلا، اللہ نے اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ تو اصل میں علم صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو جان لیں، علم یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ میں یہ نہیں جان سکتا، ٹھیک، یا مجھے یہ نہیں جاننا ہے، یا یہ میں اس کے درپے ہوں گا تو اپنے آپ کو بربادی کے حوالے کروں گا۔ اس طرح گویا ایک بہت بڑا کام ہوا ہے انسانی تاریخ کا جس کی لوگ قدر نہیں کر سکے، وہ یہ کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے علم کی زیادہ دلچسپی کی چیزیں کیا تھیں؟ یہ کہ یہ جانا جائے کہ اس کائنات میں جس طرح کے اصطلاح استعمال کی جاتی تھی کہ حادث اور قدیم کا باہمی تعلق کیسے پیدا ہوا، یہ اصطلاحات قرآن کی نہیں ہیں، یہ فلسفے کی ہیں، یہ ہمارے ہاں صوفیانہ تجربات میں بیان ہوئیں۔ یہی سب سے بڑا موضوع تھا، وجود کی بحث، علم کی بحث، یہی کچھ تھا۔ قرآن مجید نے اس کا رخ موڑ دیا اور یہ کہا کہ یہ دنیا ہے جس کو تمہاری توجہات کا مرکز ہونا چاہیے، تمہارے علوم کے ذرائع یہ ہیں، تمہیں تجربے اور مشاہدے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر سائنسی رجحان وجود میں آیا۔ پہلی چیز سائنسی رجحان کا پیدا ہونا ہے، اور یہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ صحیح علم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دینی علوم میں بھی وہ علوم جو محکمات سے متعلق ہیں وہ جائز اور نافع علوم ہیں، اور وہ علوم جن میں متشابہات کو موضوع بنایا گیا ہے ان سے احتراز کرنا ضروری ہے، اور وہ نافع علوم نہیں ہیں۔ ان میں اگر آپ دیکھیں گے کہ سوائے تخیل کی پرواز کے اور کوئی بھی چیز نہیں۔ ٹھیک، ہم صاحب ایک اور پہلو مجھے بیان فرمائیے گا کہ جب آدمی متشابہات کے در پہ ہو جاتا ہے تو وہ تو اس نے غلطی کر دی، وہاں چلا گیا، لیکن اس سے کیا وہ جو محکمات کا علم اس کو دیا ہوتا ہے اس پہ عمل کرنے میں بھی کوئی تردد پھر واقع ہو جاتا ہے؟ تردد تو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی محکمات کی حد تک ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان دو چیزوں کو جمع کر لیتا ہے، لیکن بہرحال جب وہ متشابہات کے درپے ہوتا ہے تو اس کا اصل اشتغال ادھر ہی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں لذت بھی ہے، اس میں ذہن کی تفریح بھی ہے، اس میں نئی دنیاؤں کی طرف آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ فکشن پڑھتے ہیں تو سنجیدہ چیزیں پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ سنجیدہ چیزوں میں حقائق ہوتے ہیں، اور حقائق اس طرح کی اٹریکشن اپنے اندر نہیں رکھتے، وہ کشش نہیں رکھتے۔ جب کوئی شخص آپ کے سامنے ایک ناول لکھ کے، ایک افسانہ لکھ کے ایک دنیا بنا دیتا ہے، اس طرح کی دنیا ہمارے ہاں فلسفی بناتے رہے ہیں۔ افلاطون نے جب عالم مثال وجود پذیر کیا تھا تو کس طرح دنیا اس کی طرف لپکی، کیا چیز تھی وہ؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں نے وجود پذیر کی، جن کی بنیاد میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ تخیل کی پرواز تھی، اور تخیل کی پرواز میں شاعری کریں، آپ ادب وجود میں لائیں تو آپ حظ اٹھاتے ہیں اس سے، اس کو حقائق کے لیے بیان کریں
تو اس کے نتیجے میں آپ امور متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. اس چیز کو سمجھ لینا کہ اللہ کے سوا اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، یہ سب سے بڑا علم ہے. ٹھیک ہے. اور اس علم کو اگر آپ نے جان لیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کی توجہات کا مرکز دین میں کیوں ہوگا؟ قرآن مجید کی شرح و وضاحت، وہ شرح و وضاحت کہ جو اللہ کی کتاب کو آپ کی زندگی سے متعلق کرتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کام، جیسے کہ ہمارے محدثین نے اپنی زندگی لگا کے یہ کام کیا. پھر کیا ہوگا؟ جو شریعت ہمیں دی گئی ہے اس شریعت کے رموز کو سمجھنا، اس کے غوامض کو سمجھنا، اس کو لوگوں کو بتانا، اس کی حکمتوں کو بتانا. اس سے آپ کی فقہ وجود میں آئی اور بہت سے علوم وجود میں آئے، دین کے اسرار کا علم وجود میں آئی. یہ محکمات کا علم ہے. اور جب آپ متشابہات کے درپے ہوتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو پرکشش تو بہت لگتی ہیں، لیکن اگر غور کر کے دیکھیں تو ان میں دو ہی بنیادیں ہوتی ہیں. یا آپ اپنے بعض الہامات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا بناتے ہیں جس میں اپنی دانست میں آپ اپنے تخیل کی بنیاد پر بہت سے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تو گویا ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بھی مطمئن کر لیا، دوسروں کو بھی مطمئن کر دیا. لیکن اس کائنات کا پروردگار یہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں پڑھنے سے اجتناب کرو. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ ہی کے پاس جا کر حقیقی معنی میں واضح ہوں گی. ان کے بارے میں بس اتنا علم کافی ہے جتنا تمہارے پروردگار نے تم کو دے دیا. تو یہ پہلی چیز ہے کہ جس کا اگر لحاظ نہ کیا جائے اور آدمی یہ طے کر لے کہ میں متشابہات کی حقیقت کے درپے ہوں گا، تو یہ پھر وہ گمراہی نہیں ہے یا وہ ضلالت نہیں ہے جو کہیں کسی جزوی غلطی میں ہوتی ہے. یہ پھر آدمی کے پورے رویے میں، آدمی کے پورے دینی فکر میں یہ سرایت کر جاتی ہے، اور اس کو اس سے نکالنا پھر آسان کام نہیں رہتا. آپ تاریخ میں دیکھیے جو لوگ اس میں پڑے ہیں وہ پھر اسی کے ہو کے رہ گئے. فکری گمراہی کا یہ پہلا سبب اور بہت اہم سبب آپ نے تفصیل سے بتایا کہ متشابہات کے در پہ نہیں ہونا، محکمات پہ نظر رکھنی ہے. ایک عام آدمی بھی اکوپڈ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کہ وہ افکار جو متشابہات کی طرف اس کو لے کے جائیں، اس سے اپنے آپ کو روکے. پہلی بنیادی چیز ہے. اس کے بعد آپ کی نظر میں وہ دوسرا کون سا اہم سبب ہے، پہلو ہے کہ جس کو اگر آدمی اپنائے یا وہ افکار دیکھے کسی فکر میں تو اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دین کی ہدایت پہنچی ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ذریعہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں ایک دن آنکھیں بند کرتا ہوں، ایک مراقبہ کرتا ہوں اور میرا پروردگار ہدایت مجھے براہ راست دینا شروع کر دیتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پیغمبر کا انتخاب کرتا ہے. اس نے پیغمبروں کا انتخاب کیا، ان کے ذریعے سے اپنی ہدایت پہنچائی. میری فطرت میں جو ہدایت ودیت کی گئی ہے اس کو میں اپنے طور پر سمجھنے کی صحیح کرتا ہوں. اس میں جہاں کہیں غلطی ہو سکتی تھی اس کو بھی پیش نظر رکھا ہے اور اس کی تفصیلات کو بھی پیش نظر رکھا ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ ہدایت پہنچائی ہے. اب پیغمبروں کے ذریعے سے جب ہدایت پہنچائے گی تو وہ اپنے سامنے موجود ہوں تب بھی زبان سے اس کا ابلاغ کریں گے، عمل کے ذریعے سے اس کو پہنچائیں گے. وہ آج موجود ہوں، وہ اپنے زمانے میں ہوں، ہر حال میں زبان ہی اس کا ذریعہ بنتی ہے. ٹھیک. جب زبان اس کا ذریعہ بنتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس ہدایت کن صورتوں میں ہے؟ وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی روایت قائم کر دی اس کی صورت میں ہے. وہ عملی روایت بھی جب ہم اپنے آبا سے سیکھتے ہیں تو وہ بھی زبان کا پیرہن پہن لیتی ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوالات کیے ہیں، کوئی بات پوچھی ہے، آپ کو دیکھا ہے تو انہوں نے ان چیزوں کو روایتوں کی صورت میں بیان کر دیا ہے. یہی تین چیزیں ہیں. جب یہ تینوں چیزیں ہیں تو ان میں ہر جگہ آپ یہ دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید میں وہ یہ کہ زبان کے پیرائے میں بات آپ تک پہنچی ہے. زبان کے بارے میں یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے، آخری درجے میں محکم پکڑ لینی چاہیے کہ اس میں لفظ کے معنی کیا ہے، جملے کی تالیف کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، ہم نے جس سیاق میں اس کو دیکھا ہے وہاں باقی جملوں سے کیا مطلب سمجھا ہے. یہ سب کچھ منحصر ہے اہل زبان کے سماع پر. اچھا، یعنی ان سے کیا بات سنی گئی، اس پر تنبیہ کی ہے قرآن مجید نے کہ یہ کوئی نئی زبان نہیں ایجاد کی گئی قرآن مجید اتارنے کے لیے. بلسان عربی مبین، یعنی وہی عربی زبان جو بولی جا رہی تھی وہاں، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی. دوسری جگہ بتایا بلسانک، یہ آپ کی زبان ہے. اسی طریقے سے یہ بتایا کہ کوئی اجمی نہیں ہے جس نے یہ افکار پیدا کر دیے ہیں،
بلکہ عربی زبان میں عربوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. تو جب آپ زبان سے کسی چیز کو ادا کرتے ہیں تو زبان، میں نے آپ سے عرض کیا، سما پر قائم ہوتی ہے. یعنی آپ نے لفظ کے معنی بیان کرنے ہیں، آپ نے جملے کی تعریف بیان کرنی ہے، ایک ہی بات آپ کو بتانی پڑے گی کہ عرب اس کو اس معنی میں بولتے تھے. یہ جو آپ کے تمام لغت ہیں یہ اسی اصول پر لکھے جاتے ہیں. جب آپ لغت کی مراجعت کرتے ہیں تو کوئی لغت لکھنے والا اپنی طرف سے قیاس کر کے کوئی بات آپ کو نہیں بتاتا. وہ یہ بتاتا ہے، وہ آپ اردو میں پڑھیں، وہ آپ انگریزی میں پڑھیں، ہر جگہ یہی بتایا جاتا ہے کہ اس زبان کے بولنے والے وہ لوگ جن کی یہ اصل زبان ہے، جن کو ہم اہل زبان کہتے ہیں، وہ اس لفظ کو، اس ترکیب کو، اس تالیف کو، اس محاورے کو، اس ضرب المثل کو کس معنی میں بولتے ہیں. یعنی یہ بات کہ فلاں آدمی کا باوا آدم ہی نرالا ہے، یہ اردو بولنے والے بتائیں گے کہ وہ اس سے کیا مفہوم لیتے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ قیاسات کر کے اس کے کوئی مطلب نکال لیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بطور اصول پیش نظر رکھنی چاہیے. اس میں ادنا درجے کی بھی اگر غلطی ہوتی ہے تو بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ سما پر مبنی ہے، تمام لغت اسی پر لکھے جاتے ہیں. جب ہم لغت کی مراجعت کرتے ہیں تو اصل میں ہم اہل زبان کے سما سے جو چیز سمجھی گئی ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. سما سے سمجھی گئی ہے. جب ہم نحو کا مطالعہ کرتے ہیں تو نحو میں ہم ان اسالیب کو دیکھتے ہیں جن میں جملے کی تعریف اہل زبان کرتے ہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. انگریزی زبان پڑھیں گے تب بھی یہی اصول ہے، اردو پڑھیں گے تب بھی یہی اصول ہے. چنانچہ جب کبھی اس فن کے ماہرین بات کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو شواہد کے طور پر کوئی شعر پیش کر دیں گے، کوئی جملہ پیش کر دیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ شیکسپیئر نے اس طرح لکھا ہے، وہ یہ کہیں گے ملٹن نے اس طرح لکھا ہے. یعنی کسی زبان کے اصلاً بولنے والے، یا وہ میر نے، غالب نے، سودا نے اس طریقے سے لکھا ہے. تو یہ طریقہ ہے جس میں کسی زبان کو سیکھا اور سمجھا جاتا ہے، یا کسی زبان کی بنیاد پر آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کی کوئی تفسیر کرتے ہیں یا معنی بیان کرتے ہیں. اس میں ایک بڑی غلطی لوگوں کو عربی زبان کے بارے میں یہ لگ جاتی ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے جلیل القدر علماء نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ زبان میں الفاظ کس طریقے سے معنی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. یہ اصل میں لسانیات کا موضوع تھا. تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ دیکھیے اس سے حرفی مادہ ہے، اس سے اس طریقے سے عربوں نے یہ معنی پیدا کر لے. عربوں نے یہ معنی پیدا کر لیے ہیں. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ معنی تو ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں. اچھا. اور اس طرح زبان میں جس کی بنیاد سما ہے انہوں نے قیاس کو داخل کر دیا. چنانچہ اب آپ کے سامنے اس طرح کی چیزیں آئیں کہ جن تو اصل میں وحشی قبائل ہوتے ہیں. یہ چیزیں سامنے آئیں کہ ملائکہ تو اصل میں پراسرار قوتیں ہوتی ہیں. میں نے یہ دو ایک موٹی موٹی مثالیں دی. اس میں بے شمار چیزیں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں، اس بر صغیر میں اور بھی بعض جگہوں پر سامنے آئی ہیں. یہ بنیادی غلطی ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. یہ آپ کو ایک انگریز بتائے گا، انگریزی زبان کا جاننے والا بتائے گا کہ گیٹ اپ میں اور گیٹ آؤٹ میں اور گیٹ انٹو میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے. اور کس بنیاد پر بتائے گا؟ اس پر نہیں بتائے گا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی معنی اس کے اندر ڈال دیں، یا آپ انٹو کے معنی ایک جگہ دیکھیں اور دوسری جگہ بھی اس کا اطلاق کر دیں. نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا کہ ایک انگریزی زبان جاننے والا اس کو کس کس مفہوم میں استعمال کرتا ہے. تو یہاں بنیاد ہی ساری سما کی ہے. اگر اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی قیاس داخل کیا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ بڑی گمراہی کی بنیاد پڑ جائے گی. تو دوسری بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے، اس معاملے میں آخری درجے کی احتیاط ضروری ہے. جو لوگ حقیقت میں زبان پر رسوخ رکھتے ہیں وہ تو کبھی یہ غلطی کرتے نہیں. چنانچہ ہماری پوری تاریخ میں جلیل القدر لوگ ہیں جنہوں نے لغت لکھے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نحو کی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ لوگ ہیں، اب سیبوے کی مثال کے طور پر نحو میں جو کتاب ہے، یا زمخشری کی المفصل ہے، یا اسی طریقے سے اس ابتدائی دور کے لوگ ہیں جیسے خلیل بن احمد ہیں، جیسے اخفش ہیں، جیسے پرہ ہیں، کسائی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سب کی بنیاد اس کے اوپر ہے. یعنی وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ بات، یہ اسلوب، یہ لفظ اصل میں عربوں نے اس طرح استعمال کیے. عربوں نے اس سے کیا معنی بتانا چاہے ہیں، وہ انہی کے شواہد ہوں گے، انہی کے دلائل ہوں گے. کبھی قرآن کی آیت کوئی ہوگی، کبھی کوئی روایت ہوگی، کبھی کوئی شعر ہوگا. اسی سے آپ اردو کی فرہنگ آصفیہ اٹھائیں گے، اس میں بھی استدلال کی بنیادیں یہی ہوں گی. آپ انگریزی زبان کی آکسفورڈ ڈکشنری اٹھائیں گے، اس میں بھی استدلال کی بنیادیں یہی ہوں گی. تو یہ ہے،
اس سے ہٹ کے اگر کوئی لغات القرآن لکھی جائے گی جس میں اس طرح کے قیاسات داخل ہوں گے تو یہ اصل میں اپنے گھر میں بیٹھ کے زبان بنانا ہوگا. یہ قرآن مجید میں آخری درجے کی تحریف بن جائے گی. ٹھیک، ہم سب یہ جو دوسرا پہلو آپ نے بیان فرمایا اس پر چند ضمنی سوالات، وقت ہمارے پاس کم ہے. یہ پہلو کی بنائے استدلال کیا ہے؟ یعنی پچھلے میں محکم اور متشابہات میں محکمات کی طرف جانا ہے، وہاں تو قرآن مجید کی نصری آیت آ گئی. اب ایک عام آدمی اپنے آپ کو دین میں فکری گمراہی سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو یہ اصول جب ہم بتائیں گے تو اس کو یہ کیسے بتائیں گے ہم کہ اس اصول کی بنیاد کیا ہے؟ اس اصول کی بنیاد قرآن میں ہے، اس اصول کی بنیاد عقل میں ہے، خود اس اصول کی بنا استدلال کیا ہے؟ قرآن میں تو بنیاد بنا دی گئی نا. قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ یہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے. جب یہ بتا دیا کہ یہ واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو اب یہ متعین ہو گیا کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کو عربی طے کریں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ عربوں کے سما کو ہم جانیں، اور اس میں ہمارے علم نے بے پناہ کام کر کے وہ سارا ذخیرہ جمع کر دیا ہے. آپ اس کی طرف مراجعت کرتے ہیں، اپنے قیاس کو آپ وہاں داخل نہیں کر سکتے. تو یہ بات بھی قرآن ہی نے بیائی. جالنا ہو قرآن عربین، یہ اسی لیے کہا ہے کہ آپ کہیں اپنی کوئی زبان اس میں نہ بنانا شروع کر دیں، یہ کہہ کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب میں تو کوئی نادر زبان ہی ہونی چاہیے. فرمایا یہ عربی زبان ہے. تو جس طرح شیکسپیئر کو پڑھنے کے لیے، غالب کو پڑھنے کے لیے، فردوسی کو پڑھنے کے لیے آپ کو انگریزی زبان جاننی ہے، جس طرح آپ کو فارسی زبان جاننی، اردو زبان جاننی ہے، اور ہر زبان کے جاننے کی بنیاد کیا ہے؟ سما. اس میں کوئی منطق داخل نہیں کی جا سکتی. اسی کو ایک بڑے عارف نے زبان کے یہ کہا تھا کہ زبان نطق ہے، یہ منطق نہیں ہوتی. ٹھیک. یعنی زبان میں منطق ہوتی ہے لیکن یہ کہ بس وہ اتنی ہوتی ہے جس کو نطق قبول کرتا ہے. ٹھیک. آپ بتا دیتے ہیں یہ مفعول منصوب ہوتا ہے تو ایک حد تک تو ہر جگہ مفعول منصوب ہو کے ایک اس کے اندر منطق داخل کر دیتا ہے، لیکن بس وہ اتنی ہی جتنی آپ نے سن لی ہے. اس سے آگے یہ اہل زبان فیصلہ کریں گے کہ کہاں انہوں نے اس کو الگ کر دینا ہے. تو یہ نطق ہے، یعنی بولا کیسے گیا ہے اور بولنے والوں نے اس کو کس موقع پر بولا ہے اور انہوں نے اس سے کیا مطلب مراد لیا ہے. وہ اگر ملائکہ کا لفظ فرشتوں کے لیے بول رہے ہیں اور الجن کا لفظ جنوں کے لیے بول رہے ہیں تو آپ اس کے مختلف مشتقات پر بحث کر کے اس سے وحشی قبائل اور قوت مراد نہیں لے سکتے. یہ آپ کر رہے ہیں تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی طرف سے ایک نئی زبان تخلیق کر رہے ہیں. ٹھیک. زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے. جس طرح آپ نے مثال بھی دی کہ مفعول تو منصوب ہوگا لیکن ہر منصوب چیز مفعول نہیں بن جائے گی اپنی طرف سے قاعدہ کلیہ بنانے کے بعد. آخری سوال آج کی نشست کا، دو پہلوؤں سے ہم نے جانا کہ فکری گمراہی کے سبب کیا ہوتے ہیں. آپ نے بار بار فرمایا کہ یہ عرب بتائیں گے، یہ انگریز بتائیں گے جن کی زبان ہے. تو ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اردو جاننے والے بہت سارے لوگ اردو غلط بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بتائیں گے سما ہے تو لوگ تو غلط زبان بھی بول رہے ہوتے ہیں. نہیں، غلط زبان وہی لوگ بولتے ہیں جنہوں نے زبان سیکھی ہوتی ہے. اہل زبان تو جو بولتے ہیں وہی صحیح زبان ہوتی ہے. اچھا. یہی دیکھیے، یہی بعض لوگ حماقت کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں بعض موقعوں کے اوپر جو قواعد سے ہٹ کے کوئی چیز آ جاتی ہے، مثلا ہر جگہ ضمیر کے پیچھے اگر اللہ ہے تو وہ علیہ ہو جائے گی. ایک جگہ پہ علیہ اللہ ہو گیا تو وہ خیال کرتے ہیں یہ قرآن نے غلطی کر دی ہے. نہیں، قرآن تو اصل میں اس زبان میں ہے. وہ جو استثناء بیان کرے گا وہ بھی زبان ہے. ٹھیک ٹھیک. وہ غلط نہیں ہوتا. یہ اصل میں جب ہم سیکھتے ہیں تو ہم چونکہ سیکھی ہوئی زبان بول رہے ہوتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. بہت ہی اہم موضوع ہے کہ ایک عام مسلمان کیسے اپنے آپ کو فکری گمراہیوں سے اور ضلالتوں سے دور رکھ سکتا ہے اور اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام کر اللہ کی ہدایات پر عمل پیرا ہو سکتا ہے. دو چیزیں آج زیر بحث آئیں اور یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں. مزید کیا چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنے آپ کو فکری گمراہی اور ضلالتوں سے دور رکھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں انہیں زیر بحث لائیں گے. وقت ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں ای میل کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.